كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. محترم معزز حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہمارا جو دروس کا سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ نماز میں وہ ساری چیزیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی کے اپنے صحابہ اور ان سے تابعین تبع تابعین یہاں تک ہم تک وہ ساری چیزیں پہنچی ہوئی ہیں، ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو نماز جو اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام ہے میرے اور آپ کی زندگی میں، ایک مسلمان اور مومن کے کافر کے درمیان پہچان ہے، یہی نماز ہے۔ اور یہ نماز ہے جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ یہ وہی نماز ہے جو انسان مرنے کے بعد اللہ رب العالمین سب سے پہلے پوچھنے والا ہے۔ دیکھیے، ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی چیز پوچھی گئی، اے اللہ کے نبی ہمیں ایسی چیز بتائیں جس سے ہم جنت میں داخل ہوں اور جہنم سے دور ہو جائیں، تو اکثر جو کامن چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور نماز ادا کرو۔ یہ جو نماز ہے تو اسی سلسلے کو، اسی چیز کو سیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی نے کیسے پڑھا، اس میں ادراک اور اس میں فہم حاصل کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو ہمارا جو سلسلہ ہے وہ ارکان کا ہے، یعنی رکن اللہ رب العالمین نے جو نماز فرض کی ہے تو اس میں ارکان ہیں جس کے بغیر نماز ہماری مکمل نہیں ہوتی، بلکہ نہیں ہی ہوتی، نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں ہم لوگ سیکھتے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آج آپ لوگوں کے سامنے اسی ایک رکن کا ذکر ہوگا۔ تو جو آج آپ لوگوں کے سامنے جس رکن کا ذکر ہونے والا ہے وہ ہے سجدہ۔ یعنی انسان جو ہے، ہم نے کہا کہ انسان رکوع کے بعد جیسے ہی سیدھا کھڑا ہوتا ہے، یہ بھی رکن ہے، یعنی اطمینان سے کھڑے ہونا۔ تو اس کے بعد انسان کا یا نمازی کا، مصلی کا سجدے میں جانا، یہ ساتواں رکن ہے کہ انسان نماز کی حالت میں اللہ اکبر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائے، یہ نماز کا ساتواں رکن ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان پوری نماز میں اللہ کے قریب جس جگہ ہوتا ہے وہ کب؟
سجدے کی حالت میں ہوتا. اسی ایک سجدہ تھا جس کو نہ کرنے کی وجہ سے مردود شیطان جنت سے نکالا گیا. تو اللہ رب العالمین کو سجدہ بہت پسند ہے. اللہ کے نبی نے کہا اقرب ما یکون العبد، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ قریب انسان کب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان جب سجدے میں جاتا ہے، اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. اللہ کو بہت پسند ہے کہ ایک بندہ عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے سجدہ کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ربیع بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ کہا، یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار صحابی تھے، بہت خدمت کرنے والے. اللہ کے نبی کو مسواک، اللہ کے نبی کے لیے وضو، اللہ کے نبی کے چپل سیدھے کرنا ان کے لیے جو ہے ہمیشہ. حتیٰ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد گھر چلے جاتے تو ربیع بن کعب الاسلمی ان کے اللہ کے نبی کے دروازے پر بیٹھ جاتے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز کی ضرورت نہ ہو جائے، وہ خود کر لے، میں کروں، میں تڑپوں، میں آگے بڑھوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوق کو دیکھ کر، خدمت کے جذبے کو دیکھ کر کہا سل یا ربیع، ربیع خدمت گزاری بہت زیادہ کر رہے ہو، اے ربیع کچھ مانگو. سبحان اللہ. دیکھیے یہ صفہ کے غریب صحابہ میں سے تھے جن کے پاس کھانا آتا کھا لیتے، نہیں ہوتا بھوکے رات گزارتے. کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہم لوگ بھوک کی وجہ سے کبھی روڈ پر یا جو ہے مسجد میں ایسے ہی گر جاتے، لوگ سمجھتے کہ وہ مرگی کی جو بیماری ہے وہ ہے، تو لوگ ہمیں گردن پر پیر رکھ دیتے. کہتے ہیں کہ وہ کوئی بیماری نہیں تھی بلکہ پیٹ میں کھانا نہیں جانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، کھانا آتا کھا لیتے. ایسے بھوکے پیاسے صحابی جو صفہ کے صحابی تھے، ان سے اللہ کے نبی نے پوچھا اے ربیع کچھ مانگو. ربیع نے کہا اسألک مرافع. مسند احمد میں ایک روایت ہے، انہوں نے جو دل کی خواہشیں بتائے، کہا دنیا کب تک رہے گی؟ 30 40 60 70 سال جانا ہے، یہاں مانگیں گے چیز ختم ہو جائے گی. چلیے اللہ کے نبی کو آخرت مانگیں گے. اسألک مرافقتک فی الجنہ. اے اللہ کے نبی جس طرح صبح و شام آپ کا یہاں دیدار ہوتا ہے، یا اللہ کے نبی آپ دعا کریں کہ جنت میں بھی آپ کے دیدار کر کے ہم جو ہے زندگی گزاریں. تو اللہ کے نبی نے ایک ہی سلوشن دیا، 2 3 4 نہیں. کہا اعنی بکثرت السجود، جنت میں میری مرافقت، اللہ اکبر، جنت میں میری صحبت، میرے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا کثرت سے سجدے کرو. اسی وجہ سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا جو لمبی رکعتیں کر رہا ہے، لمبی رکعت نماز پڑھ رہا ہے، اچھی چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ابن عمر نے کہا اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس کے رکوع اور سجود میں کتنے گناہ معاف ہونے والے ہیں تو لمبی رکعتیں چھوڑ کر سجدے اور رکوع میں اپنی جو ہے مدت گزارے گا، یا طویل یا لمبا کرنا شروع کر دے گا. جب انسان اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو رکھتا ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ جتنا کثرت سے کرتا ہے صبح و شام، رات میں، اور خاص طور پر یہ جو سجدے ہیں رات میں خاص طور پر بڑے معنی رکھتے ہیں، بڑی طاقت رکھتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے اس میں تاثیر ہوتی ہے، اس میں دکھاوا کم ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتے ہیں. تو ایسے سجدوں سے سبحان اللہ ہم لوگ کس کے ساتھ ہوں گے؟ جو اللہ رب العالمین کے خلیل ہوں گے، جو اللہ کے دوست ہوں گے، ان کا مقام ہی الگ ہوگا. سبحان اللہ. یہ سجدے اللہ کے فضل کے بعد ہمیں وہ مقام تک پہنچائیں گے. لہٰذا یہ کوشش کریں کہ انسان کثرت سے، جیسا کہ میں نے کہا لمبی رکعتیں ثابت ہیں، آپ پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن رکوع اور سجود میں جتنا جو ہے، اور خاص طور پر سجدے جتنی فضیلت کی اہمیت رکھتے ہیں، وہ نماز میں کوئی دوسرا رکن نہیں ہے. تو یہ فضیلت والا رکن ہے کہ ایک انسان اللہ کے دربار میں جھک جائے.
اللہ کے سامنے ماتھے رگڑے، اللہ کے سامنے سجدے میں رہ کر گڑ گڑائے، یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو سجدہ کرنا یہ رکن ہے، یہ ارکان میں سے ہے۔ اب سجدے کی کیفیت کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد على 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 چیزوں سے اللہ کے دربار میں سجدہ کروں۔ کتنے؟ 7 چیزوں سے اللہ کے دربار میں سجدہ کروں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ان 7 چیزوں میں سے ایک بھی ہم نہیں کریں گے یا نہیں رکھیں گے تو ہمارا سجدہ نہیں ہوگا۔ امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ ان 7 چیزوں سے ہٹ کر اگر کوئی انسان کمی کر رہا ہے تو اس کا سجدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی الجبہۃ واشار بیدہ علی انفہ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سجدہ جو ہے سب سے پہلے کس سے ہونا چاہیے؟ یہ ماتھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہے کا جو ہے لفظ استعمال کر کے اپنی ناک کی طرف اشارہ کر کے کہا ایک ہی چیز ہے، ایک، تو اسے ایک کاؤنٹ کریں گے، ایک۔ اور دوسرا 2 ہاتھیں، یدئی، 2 ہاتھیں، تو کتنے ہوئے؟ 3۔ تو تیسرا 2 گھٹنے، 5، اور تیسرا دونوں پیر۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ غور سے ہم اپنے سجدے کو جو ہے ذہن میں لائیں۔ سب سے پہلے سر کے ساتھ ناک۔ اگر کوئی انسان سر کر رہا ہے لیکن ناک نہیں لگا رہا ہے تو اس کا سجدہ نہیں ہو رہا ہے، سجدہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ جب سجدہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا نماز میں رکن نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس لیے ضروری میں بول رہا ہوں کہ 7 چیزیں یہ حکم دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو سب سے پہلے سر، جبہہ، اور اس کے ساتھ ناک، ایک، یہ دونوں لگنا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دوسرا دونوں ہاتھ، تیسرا دونوں گھٹنے، چوتھی چیز جو ہے دونوں پیر۔ یہ ساری چیزیں ملا کر 7 ہوتی ہیں۔ اکثر کیا غلطی ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی ہم لوگ پیر اٹھا دیتے ہیں، نماز ہمارے جو ہے سجدہ نہیں ہوتا، کبھی ایک پیر اٹھا دیتے ہیں، ایک پیر ایک اوپر رکھ لیتے ہیں۔ کسی وجہ سے اگر ممکن ہو تو تھوڑی دیر کے لیے نہیں، ہمیشہ پیر اٹھائے رکھنا، یا نہیں تو جو ہے آپ کا جو ہے ہاتھ ایک رکھ کے ایک کا جو ہے استعمال کہیں دوسری جگہ استعمال کرنا، تو آپ کا جو ہے سجدے کو باطل کر دے گا، سجدہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو ان 7 اعضاء سے مکمل طور پر آپ سجدہ کریں گے تو آپ کا سجدہ مکمل۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سجدے کی حالت میں گئے، کہیں جو ہے کھجلی ہو رہا ہے، آپ کھجا دی تو امام اٹھ گئے تو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ کا ایک جو ہے عضو چھوٹ رہا ہے جو اللہ کے نبی نے، اللہ رب العالمین نے واجب قرار دیا ہے، خواہ وہ آپ اپنی ضرورت کے لیے کیوں نہ استعمال کر رہے ہوں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو آپ کے امام، یہ غور سے سنیں، آپ کے امام کے اٹھنے سے پہلے یا تھوڑی دیر آپ کچھ کر رہے ہیں تو مسئلہ نہیں، ایسا کہ آپ سجدے کو جا رہے ہیں، جاتے ہی آپ کچھ جو ہے مشغول ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کا امام اٹھ گئے تو آپ کو جو ہے اس کو سجدہ مکمل پھر اور ایک مرتبہ کرنا، آپ کا سجدہ نہیں ہوا ہے۔ 7 چیزوں پر آپ کا سجدہ کرنا جو ہے واجب ہے اور ارکان میں سے ہے۔ اور دوسری چیز، سجدے میں ہماری غلطی ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدوں میں ایک کوہنی، یہ جو کف ہے، یہ کوہنی کہاں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے کی حالت میں یہ کوہنیاں دور، یعنی بغل سے دور ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کوہنی اور اپنے جو ہے سینے کو اتنی دور رکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بغل کی سفیدی تھی، اللہ کے نبی کے بغل کی سفیدی نظر آتی تھی۔ آج جو ہے عورت کی نماز میں فرق کر کے جو ہے
کہا جاتا ہے کہ نہیں عورت اتنا نہیں کر سکتی. کیوں؟ وہ پاک دامنی، وہ جو ہے اپنے عفت و عصمت کو چھپائے گی. نعوذ باللہ. ہمیشہ یاد رکھے منہج سلف میں سب سے پہلا قاعدہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ بات ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قرآن اور حدیث کی بات آگے تو ہم خاموش رہنا چاہیے. اگر دین کا مسئلہ ہمارے عقلوں پر ہوتا، نہیں لوگوں کو سمجھ میں آنا ہے دین، اسی پر ہوتا، تو علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ مسا کا حکم کہاں ہوتا؟ مسا کہاں کرنا ہے بھائی؟ کوئی بتائیں مسا کہاں کرتے ہیں؟ جو موضوع پر مسا کہاں کرتے ہیں؟ نیچے کرتے ہیں اوپر کرتے ہیں؟ اوپر. گندگی کہاں لگتی ہے؟ نیچے لگتی. عقل کا دخل ہوتا دین میں تو ہم کو حکم دیتا کہ دیا جاتا کہ بھائی نیچے گندگی لگتے نیچے مسا کرو تاکہ کوئی گندگی ہو تو نکل جائے. لیکن دین کے سلسلے میں ہم عقل کو نہیں دوڑائیں گے. جو بھی فرقہ ضال مضل، جو بھی فرقہ جو ہے اہل سنت والجماعت سے جو ہے خارج ہوا، یہ اصول کو چھوڑنے کی وجہ سے. کچھ لوگ کہنے لگے اللہ کے ہاتھ اگر مانیں گے، سوچیں گے ہو سکتا ہے ہاتھ اللہ کا جو ہے نعوذ باللہ ہاتھی کا ہاتھ جیسا ہوگا. نہیں چلو اللہ کا ہاتھی نے انکار کر دیے، خلاص نکل گئے اہل سنت والجماعت. انہوں نے اللہ نے جو قرآن میں کہا کہ ید اللہ مبسوطہ، اللہ نے کہا دونوں ہاتھ اللہ کے پھیلے ہوئے، ہم مانیں گے، کیفیت ہم نہیں بتائیں گے. والکیف مجہول والایمان بہ، ایمان واجب ہے. اللہ نے کہا مان لیے. دین کو وہاں نہیں جو ہے دماغ کو وہاں جو ہے نہیں دوڑائیں گے. جو انسان دماغ کو لگائیں گے وہ انسان جو ہے سنت اور جو ہے شریعت سے دور ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا بس ہمیں سجدہ کرنا ہے. کہا عورتیں نہیں اپنی عصمت اور عفت کی جو ہے لحاظ کریں گے، وہ اپنا سینہ چھپائیں گی تو اتنا نہیں پھیلائیں گے. نہیں، اگر واللہ اللہ کی قسم ہے نبی سے یہ سنت وارد ہوتی ایک ازواج مطہرات، بلکہ اس وقت کی ایک چھوٹی سی بچی بھی جو بالغ ہو یا جو ہے میچور ہو، جو ہمیں دین پہنچائی ہو، یہ بات پہنچاتی تو ہم آنکھ بند کر کے اس حدیث کو مان لیتے. ایک بھی حدیث نہیں آئی کہ جس میں عورتوں کی نماز کو الگ کہا گیا کہ نہیں عورتیں اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے، لحاظ رکھتے ہوئے وہ جو ہے پیروں کو یا اپنے ہاتھوں کو سکڑ کر جو ہے سجدہ کریں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا تم جانور اور کتے کی طرح جس طرح بیٹھتا ہے اس طرح تم سجدہ نہ کرو، یہ قبیح ہے. شیخ عثیمین نے کہا جو بھی گندے جانور کے اللہ کے نبی نے مثال دیے، یہاں مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں کرنا ہمارے لیے قبیح ہیں، غلط ہیں، ناجائز ہیں. تو عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں، الا یہ کہ دلیل آ کر تفریق کرے، قرآن آ کر تفریق کرے. ہاں یہ ایسا نہیں ایسا ہے، جیسا کہ مسلمانوں کے لیے جو مرد ہیں ان کے لیے مسجد کو آنا ضروری ہے، واجب ہے، تو عورتوں کے لیے چھوٹ ہے، جو آ سکتی ہیں آئیں، جو نہیں آئے نہیں آئے، چھوٹ ہے تو ہم چھوٹ دیں گے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ جہاں تک ہمیں دلیل لے جاتی ہے ہم وہاں تک بات کریں گے. اس سے زیادہ وہاں پر عقل کا جو ہے لگانا، اپنے علماء کی بات لا کر ان کو یہ سمجھ میں آ رہے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہے ہمارے فقہا ہمارے عالم، یہ غلط بات ہے، یہ جرت ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے مسلمانوں، صحابہ سے کہا اے صحابہ تم اپنی آواز کو نبی کے آواز سے بلند نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے یہ جو سجدے ہیں ضائع نہ ہو جائیں. سبحان اللہ. ابن تیمیہ نے کہا صحابہ کو تنبیہ ہوئی کہ تم آواز اونچی نہ کرو، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو اللہ کے نبی سے زیادہ اپنی آراء کو پسند کرتے ہیں، اپنے قول کے، اپنے امام کی آراء کو، اپنے جو ہے فقہا کے، اپنے ائمہ کے آراء کو اللہ کے نبی کے سوچ سے بڑھ کر سمجھتے ہیں. ان کا کیا حشر ہوگا؟ کیا ان کے سجدے قبول ہوں گے؟ نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث، جو طریقہ، جو منہج، جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے وہ سورج کی طرح واضح ہے.
सूरज की तरह आया है, इसमें कोई शक और शुबा करने की जो है गुंजाइश ही नहीं है। और सहाबा ने इस सुन्नत पर वैसे ही अमल करके दिखाया है जिसकी वजह से कोई इंसान बाद में आने वाला ये शक और शुबा नहीं कर सकता, एक डाउट नहीं पेश कर सकता कि दीन का हिस्सा नहीं हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता, शक ही नहीं कर सकता। तो लिहाजा औरत और मर्द की नमाज में कोई फ़र्क नहीं है। तो हम कोहनियाँ एकदम खोल कर रखेंगे जो है। और इसी तरह हमारी हाथ की कैफियत क्या होनी चाहिए कि हमारे हाथ की उंगलियां सारी की सारी मिली हुई हों, क़िबले की तरफ हों, और कोहनियाँ जो है हमारी खुली हुई होनी चाहिए। और आखिरी चीज़ जो दुआएं हैं, तो उनमें से अक्सर दुआ जो सजदे में रुकू में करते हैं, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, और इसी तरह सुब्हान रब्बियल आला, और इसी तरह सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अल्लाहुम्मा फ़िरली। और इसी तरह मैंने 2-3 दुआएं आपको भेजा हूँ, अल्लाहुम्मा फ़िरली ज़म्बी कुल्लहु दिक्कहु व जिल्लहु। ये सारी दुआएं आप पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह वक्त ना होने की वजह से वो मसला इंशाअल्लाह नेक्स्ट हफ्ते आप लोगों के सामने बयान करूँगा। वो है, आप लोग जो है बहुत सारे सवाल करते हैं कि शेख सजदे में जाने के लिए सबसे पहले घुटना रखेंगे या हाथ रखेंगे, है कि नहीं? मसला है कि नहीं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हाथ रखेंगे, उन लोग कहते हैं कि नहीं घुटना रखेंगे। तो इंशाअल्लाह इस मसले पर तफसील से गुफ्तगू इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के जो राज कौल है इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोग जो जिस वजह से यहाँ जमा हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उस मकसद में कामयाब करे, इल्म नाफ़े अता फ़रमाए। अल्लाह के नबी की जो नमाज हम सीखने के लिए आए हुए हैं और उसे सीख कर हमें पढ़ने की जो कोशिश हो रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन कोशिशों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फ़रमाए। हम यहाँ जिस तरह बग़ैर मकसद के जमा हुए हैं, या रब या रहमान तेरे सारे अस्मा व सिफ़ात का वास्ता देते हैं, जन्नतुल फिरदौस में हमारी जगह अता फ़रमा, ऐसी मजलिसें अता फ़रमा, जहन्नम की आग से हमारी हिफाजत फ़रमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के आमाल हमें नसीब फ़रमाए इस दुनिया में। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह हमारे रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह हमारे असातिज़ा और उलमा की मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह हम में से जो बीमार हैं उनको सेहत आफ़ियत से नवाज़े, जो कर्ज़ में हैं परेशान हैं उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।